سوال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر یاسر قاضی نام کے اسپیکر ہیں، شاید آپ لوگ سے جانتے ہو، تو وہ ریسنٹلی کراچی آنے والے ہیں، آ چکے ہیں، اور ان کا مہنگا ایونٹ ہونے والا ہے بحریہ میں، اور جو ہے اصل میں کافی طلبہ میں اور کافی لوگ ہیں جو مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو اور انہوں نے بالکل اپنی مطلب جرنی اسٹارٹ کی ہے آپریٹنگ کے لیے، تو کیونکہ آئی پرسنلی ڈو ناٹ ایگری ود فیو آف دا ویوز، تو what are the in actually problematic views of Yasir Qadhi, if you can highlight a few. سر ڈاکٹر یاسر قاضی کی ایک بہرحال کافی باتیں ہیں ان میں جو کہ پرابلمیٹک ہیں اور دین کے مخالف ہیں. اصل میں ان کی ایک پوری جرنی رہی ہے، ایک ٹرانسفارمیشن جرنی ہے. یوٹیوب پہ اگر کوئی دیکھے گا تو ان کی بیفور ٹرانسفارمیشن اور آفٹر ٹرانسفارمیشن بہت زمین آسمان کا فرق ہے، حتیٰ کہ کسی نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اینڈ ہی ڈڈ گڈ. میں نے کوئی پوری تو نہیں دیکھی ہے، پہلے دیکھی تھی کہ وائی کیو ریفیوٹس وائی کیو، یاسر قاضی ریفیوٹس یاسر قاضی. تو اس میں یہ ہے کہ آفٹر ٹرانسفارمیشن اینڈ بیفور ٹرانسفارمیشن ہی کمپلیٹلی کانٹرڈکٹس ہمسیلف. یعنی جو بعد میں وہ بات کر رہا ہے اور جو پہلے بات کی تھی اس میں بہت زیادہ کانٹرڈکشن ہے. یعنی اپنے آپ کو ہی بیسکلی رد کرنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان جس میں اتنی چینجنگ ہو، اس کو کہتے ہیں تلون. تلون اصل میں لون سے ہے، لون یعنی چینجنگ کلرز. اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مفتون ہونے کی علامت کیا ہے؟ مفتون کا مطلب جو شخص فتنے میں ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو حذیفہ بن یمان نے کہا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ تلون میں ہو، یعنی ہی چینجز کلرز. چینجز کلر سے مراد یہ کہ اس کی پوزیشن اور سٹانسز بہت زیادہ، اور وہ بھی اصولی مسائل میں. فقہی مسائل میں تو اہل علم کی چینج ہوتی رہی ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک عالم ہے، ان کا پریویس ویو تھا کہ ویڈیو بنانا جو ہے وہ یا تصویریں لینا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ان کا اجتہاد اور چینج ہو گیا اوپینین. یہ اجتہادی مسائل ہے اور اس میں چینجنگ جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحابہ میں بھی ہوا ہے. لیکن اصولی اور فنڈامنٹل مسائل میں کہ مثال کے طور پر توحید اور شرک کیا ہے، ان مسائل میں ویوز کا چینج ہونا یہ پرابلمٹک ہے. اب یاسر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، دس از گروتھ، یعنی دس از اے سائن آف سنسیئرٹی کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو ایڈمٹ مائی مسٹیکس. اور وہ مثال دیتے ہیں جیسے کہ ابو الحسن عشری رحمہ اللہ تھے، وہ معتزلی تھے پہلے، پھر اس کے بعد کلابیہ ہو گئے، پھر کلابی سے جو ہے وہ عشری ہو گئے. تو دیکھیں یہ بھی تو چینج ہوئے ہیں. اسی طرح ابن القیم رحمہ اللہ صوفی طریقے پہ تھے اور پھر اس کے بعد چینج ہوئے. تو یہ اصول اور عقائد میں چینج ہونا یہ لرننگ کی اور گروتھ کی نشانی ہے. اور پھر اپنے آپ کو اس میں رکھ کے کہتے ہیں اس لیے میں بھی چینج ہوا. تو اصل میں یہ بات یہاں پہ جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ باطل سے حق پر آئے، سنت و صحابہ بھی کفر سے اسلام پر آئے، اس کو چینج ہونا تھوڑی کہتے ہیں، اس کو راہ حق کی طرف آنا ہونا کہتے ہیں. تبدیل ہونا کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر حق سے جب آپ چانسز بدلنا شروع ہو جائیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کہتا تھا پہلے کہ سود حرام ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہنے لگ گیا کہ سود تو حلال ہے. الکوہل حرام ہے، اس کے بعد اس کا اوپینین چینج ہو گیا. اب یہ فقہی معاملات نہیں ہیں، بڑے بڑے معاملات ہیں جس میں اوپینینس چینج ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود اتنا کنسسٹنٹ نہیں ہے، تو ہی ول کریٹ کنفیوژنز ان یو، وہ آپ کو کنفیوز کر دے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں بھی فی الحال ان کے پرسنالٹی کے حوالے سے کچھ بات کر رہا ہوں، اگرچہ ان کے جو ویوز ہیں وہ بھی بہت پرابلمیٹک ہیں، لیکن میں نے ان کی جتنی ویڈیوز دیکھی ہیں، ان شخص کا عجب بہت ہے. یعنی ایک اپنے آپ میں کہ آئی ہیو ڈن پی ایچ ڈیز اینڈ آئی نو محمد بن عبد الوہاب's بکس ان سائڈ آؤٹ، اور میں یہ سب جانتا ہوں، اینڈ دیز آر اسمال گروپ آف فنیٹسزم، فنیٹکس، اور یہ اور وہ. یعنی ایک طریقے سے ایروگنس بہت ہے اس بندے میں، سوری ٹو سے. بٹ میں نے کوئی ویڈیو ان کی نہیں دیکھی، لیکن اکثر ویڈیو میں انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی، آئی ہیو بیچلرز اینڈ ماسٹرز ان عقیدہ، دس از مائی ایکسپرٹیز، یہ میری فیلڈ ہے، اینڈ آئی نو واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ میں سے یہ کسی نے باتیں سنی ہے؟ کوئی کنفرم کر سکتا ہے ایسا ہی ہے؟ آپ کو کبھی شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ، کبھی شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، کبھی کسی ان کے دروس میں یا ان کے لیکچرز میں یہ ملا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں جو ہے وہ اتنا میں نے پڑھا ہوا ہے، اتنی حدیثیں مجھے یاد ہیں، میں ایکسپرٹ ہوں اس میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور یہ تو بچے ہیں.
تو یہ عالم کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ منواتا رہے. عالم کا خود منہ بولتا ہے, اس کا کانٹینٹ بولتا ہے کہ یہ عالم ہے. تیسری بات یہ کہ ان کے جو ویوز ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب, ان کی پہلی بات ایک اور پرسنالٹی کے حوالے سے, ان کی انٹلیکچوئل اور ایکیڈیمک ڈس آنیسٹی. یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں, یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو کہ کتاب التوحید کے مؤلف ہیں, کہ ان پر امام شوکانی نے, امام صنعانی نے رد کیا ہے, ان کو تکفیری کہا ہے, یہ کہا ہے, وہ کہا ہے. یعنی اٹھا کے انہوں نے کہہ تو دیا کہ امام شوکانی نے یہ کہا ہے ان کے بارے میں, یہ کہا ہے, امام صنعانی نے یہ کہا ہے. میں نے پرسنلی اس پہ دیکھا کہ امام شوکانی نے کہا ہے, امام صنعانی نے کہا ہے. میں مانتا ہوں امام شوکانی نے کہا ہے, لیکن امام شوکانی نے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی وفات پر مرثیہ بھی پڑھا ہے. مرثیہ یعنی اشعار جو کہ ان کی پریز میں ہوں, ٹھیک ہے. اور امام شوکانی نے جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان کی جو جماعت ہے, جو کہ نجد کی جماعت ہے, وہ بڑا اچھا کام ہے کر رہے ہیں توحید کا اور نماز قائم کر رہے ہیں, اسی سیاق میں انہوں نے کہا, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی دولہ میں یا ان کی اتھارٹی میں نہیں ہے وہ کافر ہے. یعنی تکفیر کرتے ہیں لوگوں کی جہاں پہ تکفیر نہیں ہونی چاہیے. اور امام شوکانی نے آگے لکھا کہ مما تبلغنا الخبر اللہ اعلم بصحتها, یعنی جو ہم تک یمن میں, امام شوکانی یمن کے ہیں, امام صنعانی بھی یمن کے ہیں. اب اس وقت ہو یہ رہا تھا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور جو جہاد چل رہا تھا وہاں پر الٹی سیدھی خبریں بہت یمن تک پہنچ رہی تھیں اور پوری دنیا میں, کہ یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو ہے وہ خون خرابہ کر رہے ہیں, فساد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی اور بھی اس طرح کی خبریں پہنچی امام شوکانی تک. تو امام شوکانی نے کہا کہ یہ جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں اس بنیاد پر, اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ معاملہ کیا ہے, اس بنیاد پر ان خبریں جو پہنچ رہی ہیں ہم ان پر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں. لیکن پھر ان کا جو ہے وہ یعنی ثنا یعنی ایک پریز بھی ثابت ہے شوکانی کی ان کے لیے. اسی طرح امام صنعانی ہے, امام صنعانی نے پہلے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تعریف کی, پھر یاسر قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کیا, یعنی پھر انہوں نے ان کو خارجی اور تکفیری کہا. تو میں نے دیکھا کہ کہاں امام صنعانی نے ان کو تکفیری اور خارجی کہا. تو ایک غلط شعر ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, جو ایک کتاب لکھی گئی ہے تبرئۃ الشیخین الامامین, کہ اس میں مؤلف نے یہ ثابت کیا ہے کہ امام صنعانی کا رجوع نہیں ہے. بہرحال یہ تھوڑی سی بات علمی ہو رہی ہے, مقصد جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ایک ایکیڈیمک, اور اسی طرح ایک اور بات اسی حوالے سے ایکیڈیمک ڈس آنیسٹی کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا استغاثہ بالاموات کا جو موقف ہے, ان کے نزدیک جو ہے استغاثہ بالاموات اما شرکن او بدعتن, یہ یاسر قاضی کے الفاظ ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ استغاثہ بالاموات یعنی مردوں سے استغاثہ کرنا, کہ اما شرکن او ذریعۃ الی شرک, یا تو شرک کی طرف لے جانے والا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی استغاثہ بالاموات کو کیا کہتے ہیں, بدعت ہے یا شرک ہے, بدعت. اب یہ جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور ہم جو بھی ہیں, استغاثہ بالاموات شرک اکبر ہے, ٹھیک ہے, ہم تو اس کو بدعت نہیں کہتے. تو یاسر قاضی صاحب کہتے ہیں دیکھیں جی ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی ان کے مخالف ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ استغاثہ بالاموات جو ہے وہ بدعت ہے. جناب میں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب اٹھائی, قاعدۃ جلیلہ فی التوسل, اس طرح کوئی کتاب ہے یا رسالہ یا مجموع الفتاوی میں بھی یہ بات ہے, اس میں نے یہ چیک کیا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آیا کہ واقعی یہ بات کہی یا نہیں کہی. تو اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک سینیریو کی بات کی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ایک انسان جو کہ قبر کے پاس جاتا ہے اور وہ صاحب قبر سے یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجئے, آپ یعنی وہ ڈائریکٹ مردے سے نہیں مانگ رہا, وہ مردے سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ مجھے مثال کے طور پر اس مصیبت سے نکال دے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز شرک ہے, او ذریعۃ الی الشرک, یا یہ شرک کی طرف لے جانے والی, یعنی یہ چیز یہ اسپیسیفک سٹانس جو ہے نا یہ بدعت ہے. 3 صورتیں ابن تیمیہ نے وہاں پہ ذکر کی ہیں, اور کہا کہ دوسری صورت استغاثہ بالاموات کی, کہ جہاں پہ ایک مردے کو پکارا جائے اور کہا جائے کہ اغثنی, کہ اے فلاں فلاں میری مدد کیجئے, بارش برسائیے, مجھے اولاد دیجئے, یہ استغاثہ بالاموات شرک ہے, شرک اکبر. اور یاسر قاضی صاحب اس صورت کو کہہ رہے تھے کہ یہ بدعت ہے. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو, نہیں آ رہی سمجھ؟ مقصد بتانا یہ چاہ رہا ہوں,
اگر کسی کو ریفرنسز چاہیے تو میں انشاءاللہ ریفرنسز بھی دے سکتا ہوں کہ ان کی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی، یعنی انہوں نے کہہ دیا نا، ان کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ امام شوکانی ڈونٹ سے یاسر قاضی سیز اٹ، سے الصنعانی سیز اٹ، سے الشوکانی سیز اٹ. میں تو نہیں کہہ رہا امام محمد بن عبد الوہاب کو تکفیری، یہ تو امام صنعانی امام شوکانی نے کہا. اور اسی طرح استغاثہ بالاموات کو بدعت صرف میں ہی نہیں کہتا، یعنی وہ اپنا پریسیڈنس رکھتا ہے، اور پریسیڈنس میں ابن تیمیہ کو رکھتا ہے رحمہ اللہ. اور جب میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب دیکھتا ہوں، مطلب تھوڑا سا ایک بندہ، ایک تھوڑا سا وہ غصہ آتا ہے کہ ایک بندہ کم از کم ریسرچ کرے، یا تو پتہ ہے یا تو نہیں پتہ ان کو کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے. میرے پاس ریفرنس کے ساتھ یہ موجود ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات نہیں کی جہاں پہ استغاثہ بالاموات جس چیز کو بدعت کا ہے وہ دوسری چیز ہے، وہ مردوں سے ڈائریکٹ استغاثہ نہیں ہے. اور اس چیز کو یعنی مردوں سے قبر میں اس طرح کی ریکویسٹ کرنا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے اس کو بدعت کہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی شرک اصغر یا بدعت کا ہے. تو اس میں تو ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں. اس میں تو ہمارا اختلاف یہ ہے کہ مردے سے اولاد مانگنا، مردے سے بارش مانگنا، مردے سے کوئی بھی مصیبت کی یا پریشانی دور کرنے کا سوال کرنا، یہ استغاثہ بالاموات ہے اور یہ شرک اکبر ہے. اور یہ غلط ابن تیمیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. بدعت نہیں ہے، ابن تیمیہ نے کہا شرک ہے مجموع الفتاوی میں. ٹھیک ہے، ایک بات یہ تو ایک ایکیڈیمک ڈس آنیسٹی ہے، اور اس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہے، ان کی اصول پرابلمٹک ہیں، ان کی جو فنڈامنٹلز ہیں نا. اور میں آپ کو بتاؤں ان کا ایک اور چیز، یہ جو پبلک میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں یہ بہت ابھی حد تک ہلکی ہیں ایز کمپیئر ٹو جو انہوں نے بات کی ہے ایڈوانس عقیدہ کورس میں، جو کہ انکلوز سرکلز میں. اور ایڈوانس عقیدہ کورس میں آپ کو کہوں گا کہ بسام زوادی، بردر بسام زوادی، ہو نوز ہم، بردر بسام زوادی نے اس ایڈوانس عقیدہ کورس کا ان کا انالیسس پیش کیا ہے وتھ ایکیڈیمک انالیسس، اور اس میں انہوں نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو بھی نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ یہ فینیٹسزم رہا ہے اس دور سے اور آج تک برادرز میں پایا جاتا ہے، یعنی سلفیوں میں، اہل حدیثوں میں. یہ پہلے کے اماموں میں تھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. یعنی وہی ہے کہ ہی از ناؤ کنسسٹنٹ. کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سلفی ایسے ہوتے ہیں، تو یہ دیکھ رہے ہیں امام احمد بن حنبل میں بھی تو یہ تھا، تو اب فتویٰ وہاں تک چلے گا. جی ایک اور بات ان کی، جو ایک میٹا نیریٹو پریزنٹ کرتے ہیں نا کہ آئی ہیو مووڈ آن فرام سلفیزم، کہ ری تھنکنگ سلفیزم، یا آئی ہیو مووڈ آن، یہ جو بات کرتے ہیں کہ میں موو آن ہو گیا ہوں، یعنی یہ ان کے مووڈ آن کا مطلب کیا ہے کہ یار اب جو ہے نا، یہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ جو اہل الحدیث ہی یہ حق پر ہیں اور سلفی یہی حق پر ہیں، باقی سب جو ہے وہ باطل پر ہیں. ناؤ آئی ہیو مووڈ آن اینڈ دیر از خیر اینڈ آل دا سیکٹس آف اسلام آر گڈ انشاءاللہ. مجھے بتائیں اگر یہ رویہ رکھوں گا کہ آل دا سیکٹس آف اسلام آر گڈ، آر یو پروموٹنگ سیکٹیرینزم یا آر یو ڈسکریجنگ اٹ؟ پروموٹنگ اٹ. وائی؟ بیکاز یو سیئنگ اوکے دیوبندی you are good, Ashari you are good as well, Mu'tazili you're good, all of you are good, we are with you, so you're supporting them, you're promoting them. سیکٹیرینزم ختم کون کرتے ہیں؟ سلفی ختم کرتے ہیں کہ بھائی آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء، آؤ قرآن حدیث کی طرف، قال اللہ و قال رسول کی طرف آؤ. یہاں سے فرقہ واریت ختم ہوگی. نہ یہ کہ میں سب کو لائسنس دے دوں، فری لائسنس، کہ جی یو آر گڈ ٹو گو، او یو آر گڈ ٹو گو، آئی ایم وتھ یو آل. Who am I? I have moved on past all these. یعنی گویا کہ ان کا یہ ہے کہ these are sects fighting with each other and I have moved on. Okay, moved on from what to what? کہاں سے آپ move on کیے اور کہاں گئے ہیں؟ یعنی you are like a more you're lumping other sects of Islam into the sect of Ahl Sunnah wal Jama'ah. اور کہتے ہیں کہ جی look at ابن تیمیہ رحمہ اللہ and his stance towards بکری. اصل میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی الاستغاثہ الرد علی البکری. الرد علی البکری جو ہے وہ کتاب انہوں نے لکھی، اس میں انہوں نے بکری اس وقت کے استغاثہ بالاموات کے بڑے دائی اور شرکیہ عقائد میں سب سے امام تھے. تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر یاسر قاضی صاحب دیکھیں جی یہاں پہ انہوں نے تکفیر نہیں کی ابن تیمیہ نے بکری کی، اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو ہے وہ سب کی تکفیر کی ہوئی ہے، سب کی جو ان سے اگری نہیں کرتے.
پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سب کی تکفیر کی ہے. یہ جو ہے مؤلفات الشیخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا ہے، یہ میرے پاس ریفرنسز ہے، میں ابھی بتا رہا ہوں، جس کو چاہیے ان سے لے لے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو مجھ پر بہتان باندھے گئے، ابن محمد بن عبد الوہاب نے مجھ پر جو بہتان باندھا گیا ہے کہ یہ خون کو حلال سمجھتے ہیں مسلمانوں کے اور تکفیر کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہتان عظیم ہے. یہ مجھ پر بہتان باندھے گئے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے. جہاں پہ حجت قائم ہوئی ہے وہاں پہ میں نے تکفیر کی ہے اور ان کے خلاف جہاد کیا ہے. اور رہی بات کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بکری پر تکفیر نہیں کی، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس وقت ریاست کی اتھارٹی میں نہیں تھے، دونوں کے سچویشن الگ تھی. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اتھارٹی کے ساتھ تھے، وہ حجت سٹیبلش کر کے تکفیر کر سکتے تھے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس وقت حکومت کے ساتھ تو نہیں تھے، ریاست کے ساتھ تو نہیں تھے، وہ تکفیر معین نہیں کر سکتے تھے. اور رہی بات یہ کہ اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سٹانس کو ہی لینا ہے کہ انہوں نے بکری کے ساتھ کیا کیا ہے، تو ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ مثل ھذا، یہ جو ہے اس کو عالم نہ سمجھا جائے، بل هو ضال مضل جاہل، اس طرح کے الفاظ ابن تیمیہ نے بکری کے لیے استعمال کیے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے ان سے کہ کم از کم آپ جو ہیں وہ یہی الفاظ استعمال کر لیں اپنے مخالفین کے لیے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب رد پر آتے ہیں، اگر ابن تیمیہ آپ اپنے آپ کو تیمی کہتے ہیں، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذرا دیکھیں تو صحیح کرٹیسائز کیسے کرتے ہیں. آپ تو بالکل کرٹیسائز کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. اسی لیے ان سے ایک ویڈیو میں پوچھا گیا کہ وائی ڈونٹ یو ریفیوٹ ناؤ. مطلب یہ صرف لوگ، یہ ان کا بھی، لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ یار یہ نہیں انل منکر کا ہے، ان کا نہیں انل منکر تو ہے نہیں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ ایک جدت اور ماڈرنٹی کی اپروچ انہوں نے بہت اپنا لی ہے، اور انہوں نے بہت سی ایسی دین میں تعویلات کی ہیں. اب سوال یہ آتا ہے، اس کے اور بہت سے ایکیڈیمک انالیسس کیا جا سکتا ہے، مقصد صرف ابھی جو ذہن میں آ رہی تھی باتیں وہ کی ہیں. اب بنیادی سوال یہ ہے کہ آیا کہ ڈاکٹر یاسر قاضی صاحب کو سنا جا سکتا ہے نہیں جا سکتا. مجھے یہ بتائیے کہ ایک دکاندار جس کے پاس اوریجنل چیزیں بھی ہوں اور 2 نمبر چیزیں بھی ہوں، اب اسے چیزیں خریدیں گے؟ آپ کو تو نہیں پتا کب وہ 2 نمبر چیز دے دے گا مجھے. تو ایک کنواں جس کے اندر گندگی ہو، آپ کو اس کے اندر منہ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا وہ کس. دیکھیں ایک انسان کے جب اصول خراب ہوتے ہیں نا، تو اس کے اصول، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدعتی کی مثال دی ہے وہ بھاولے کتے کے کاٹنے کی طرح دی ہے، کہ بھاولا کتا جب کاٹتا ہے نا تو ہر نس اور رگ اور بلڈ میں وہ بیماری پھیلتی ہے. تو اسی طرح آپ بھاولے کتے کے پاس جائیں گے کہ نہیں یہاں پہ کاٹ لو، یہاں پہ نہیں پھیلے گی، ایسا تو نہیں کریں گے آپ. تو لوگ کہتے ہیں جی ان کی ہم سیرا سیریز سن سکتے ہیں، ان کی ہیئر آفٹر سیریز سن سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو ہیئر آفٹر یا سیرا سیریز تو ہے، یا اور جو ہے ان کی علامات قیامت والی سیریز ہے ان کی، جو بھی ہے کہ دیر از گڈ ان دس، کین وی لسن ٹو دس. تو میں یہ کہوں گا کہ ان کے اصول ہر جگہ افیکٹ ہوتے ہیں. جب علماء حق موجود ہیں، سلفی اور اہل الحدیث علماء موجود ہیں، تو ان کی طرف کیوں جانا ہے؟ جب لوگ موجود ہیں، علماء ہیں الحمدللہ، تو ان کی طرف کیوں جانا ہے؟ کیوں ایسے کنٹروورشل فگر کو ہم نے سننا ہے جو آپ کا دین خراب کرتے ہیں؟ یہ ہم تو دنیا کے معاملے میں تو یہ نہیں کبھی کرتے کہ ایسی یونیورسٹی جانا ہے جو کہ جو بھی سکھا دے ہم سیکھ لیں گے. نہیں، کیا ہم دین کو ویلیو نہیں کرتے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم دین کو ویلیو نہیں کرتے، ہم بس جو بھی دین کی بات کر رہے ہیں ہم اس کو سننا پسند کرتے ہیں. محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے 2 اہل البدع سے قرآن کی آیت تک نہیں سنی کہ نہیں میں نہیں سنوں گا، پتہ نہیں تم اس کی کیسی بات توجیہ کر دو، انٹرپریٹیشن کر دو، میرے دل میں بیٹھ جائے. تو یہ یعنی ان کے نزدیک جو ہے نا وہ اہل البدع کون ہے اللہ عالم، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سنی اسلام، اہل السنہ کو کہتے ہیں سنی اسلام. سنی اسلام میں کون؟ ان کا معتزلہ، اور آپ کو پتا ہے ایڈوانس عقیدہ کورس میں انہوں نے کہا ہے کہ معتزلہ اور اثری میں جو اسماء صفات کا مسئلہ ہے وہ صرف لغوی اور تعبیر کا مسئلہ ہے، اصل حقیقی اختلاف نہیں ہے. مطلب اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایکسپرٹ ان عقیدہ. یہ آپ بسام زوادی کے اس آرٹیکل کو کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آرٹیکل انہوں نے بہت اچھا ان کا ایکیڈیمک انالیسس کیا صرف اس پر. ہی از ویری obsessed with ویسٹرن ایکیڈیمیا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے پتا ایڈوانس عقیدہ کورس میں یہ نہیں پڑھایا جو شرعیدہ تحاویہ جو ہمارے کلاسیکل اسکالرس کی ہیں، بلکہ جو ویسٹرن ایکیڈیمیا نے اسلامک اسٹڈیز کو جس کریٹیکل تھنکنگ کے نگاہ سے دیکھا وہ پڑھایا ہے. اور اس کی پھر حالت بھی وہی ہو گئی ہے، یعنی وہ ایک کہتے ہیں نا کہ
اول الواجب الشک والنظر، جیسے کہ متکلمین کا موقف ہے کہ جو پہلا واجب ہے وہ کیا ہے؟ شک اور نظر، یعنی بی اسکیپٹک. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اون ٹریڈیشن کے بارے میں بھی اسکیپٹک ہو. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی دعوت دی ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کے بارے میں اسکیپٹک ہو، یعنی شک میں مبتلا ہو، اور پھر غور و فکر کرو، بی کریٹیکل ٹو دا ایگزسٹنس آف گاڈ؟ نہیں، بلکہ ایگزسٹنس آف گاڈ از فطری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی طرف بھیجا، قوموں کو کہا کہ سب سے پہلے جو تم نے بلانا ہے وہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ پہلے تم نے اس کا گراؤنڈ صاف کرنا ہے اور بی اسکیپٹیکل ٹو لا الہ الا اللہ، بی اسکیپٹیکل ٹو ایگزسٹنس آف گاڈ وغیرہ. تو ہی از ویری مچ obsessed with the western academia. بہرحال اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ when there are other scholars of اہل السنہ والجماعہ, the Salafi scholars, تو ہمیں ان کو سن کے اپنا ایمان کیوں خراب کرنا ہے؟ ہم اتنے لرنڈ ہیں بھی، ہم اتنا نالجبل ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کی باتوں کو وہ کر لیں. یعنی ہم ہر معاشرے میں جو بھی فلت ہے اس کو آپ نے سننا ضروری ہے، لہٰذا سے ان سے جو ہے وہ بچیں. اور ایک ان کا جو سٹانس ہے اور بھی مسائل ہیں وہ کہاں اپنا انڈاکٹرینیٹ کر جاتے ہیں بائسنس. ایسے میں پتہ ہے ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ دیز آر دا سلفی برن آؤٹس. دیز پیپل ہو تھنک کہ وی ہیو مووڈ آن. اصل میں ہوتا یہ کہ وہ جب سلفی اہل الحدیث تھے وہ ایک اپنے ایک چھوٹے سے ڈبے میں ایکسٹریمزم اور فینیٹزم میں بند تھے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا یار ایک تو بڑی دنیا ازہر یونیورسٹی اور دیوبندی اور یہ اور وہ سب کے جو مسائل ہیں اور عقائد ہیں، جب انہوں نے یہ کہتے ہیں نا کنویں سے مینڈک باہر آ گیا، تو انہوں نے دیکھا یار دیر از اے بگ ورلڈ آؤٹ دیئر. تو ہمارے علماء ہمیں فینیٹزم اور ایکسٹریمزم سمجھاتے رہے، یہ غلط ہے. آپ خود ایک ایکسٹریمزم میں تھے، اینڈ وین یو چینجڈ سائڈس یو فیل انٹو این ادر ایکسٹریمزم. تو یہ اصل میں ایک طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم انلائٹن ہو گئے اینڈ وی شوڈ موو آن اینڈ وی شوڈ لسن ٹو آل دوز ہو لو اللہ اینڈ ہز رسول. یہ ساری باتیں انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. اس کا خلاصہ یہ ہے، جبکہ دیگر اہل السنہ کے اسکالرز موجود ہیں. جی شیخ آپ کہہ رہے تھے کہ کریڈینشلز یعنی وہ فلانٹ کرتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو مگر اگر ہر کوئی یعنی ایک بندے کے اوپر تنقید کر رہا ہو، ہر ویڈیو پہ 10 سال یا بچہ 12 سال یعنی ہر طرح کے لوگ تنقید کر رہے ہوں، تو پھر کیا یہ چیزیں کہنا ضروری نہیں ہو جاتی کہ میں یہ ہوں یہ ہوں اور تم لوگ کیا ہو؟ یعنی کس حیثیت؟ مجھے آپ بتائیں کہ اہل علم پہ تنقید ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اہل علم میں کبھی اس طرح کے جتائے من قال انہ عالم فعلم انہ جاہل. سلف تو یہ کہتے تھے کوئی شخص یہ کہے کہ میں عالم ہوں، سمجھ لو کہ وہ جاہل ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اوکے لوگ اگر یہ ایسا ہے کہ اس کی مثال کے طور پر ہر بندہ نکل پڑتا ہے اور جس کو عربی آتی ہے نہیں آتی وہ شروع ہو جاتا ہے رد کرنا، لیکن ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ان کو تو عربی بھی نہیں آتی ہے. یعنی یو کین ناٹ بوسٹ اباؤٹ یور اون کریڈینشلس کہ بھائی میں تو آئی نو. میں آپ کو ان کے اسٹیٹمنٹس میرے پاس ہیں. ہی سیڈ کہ لک آئی نو دیز گائز، آئی نو محمد بن عبد الوہاب ان سائڈ آؤٹ، مائی ایکسپرٹیز از ان دس، مائی پی ایچ ڈی از ان دس. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ میں نے تو کسی عالم کو نہیں سنا کہ اس طرح کی کریڈینشل کو جو ہے وہ فلانٹ کرتا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک عجب ہے اور اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے. زیادہ سے زیادہ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ دیز آر ناٹ لرنڈ پیپل، یا پھر اگر سمجھتے ہیں کہ یہ لرنڈ پیپل نہیں تو جواب ہی نہیں دینا بنتا ان کا. تو اگر ایک بے تکے سے جو بھونک رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، جن کا کوئی کریڈینشل ہی نہیں ہے، تو ان کو تو منہ لگانا بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک، لیکن کم از کم یہ میں آپ کو ان کی اکیڈیمک اور انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی اتنی ہے کہ ہی تھنکس کہ ہی کین سے آؤٹ آف نو ویئر اینڈ نو ون از گوئنگ ٹو لک ایٹ دیز تھنگس. یعنی ان کو یہ کم از کم ہم یہ نہیں کرنے دیں گے ان کو کہ یہ امام شوکانی، امام صنعانی اور امام نووی، امام قدامہ کے پریسیڈنٹس جو ہیں وہ ذکر کریں اور ان کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو کہ بھائی یہ آپ جو بات لا رہے ہیں کہاں سے لا رہے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. میں ریفرنس کے ساتھ آپ کو پروف کر سکتا ہوں کہ انہوں نے بہت ڈس آنیسٹی دکھائی ہے یہاں پہ. انہوں نے کہہ تو دیا، امام شوکانی نے کہا میں کتابیں ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں کہا، کیسے کہا، کس کانٹیکس میں کہا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے استغاثہ بالاموات کو بدعت کہا تو کہاں کہا، کس کانٹیکس میں کہا، ذرا پڑھیں تو صحیح اس کو. اور
یعنی آپ ایک آدھ لفظ نکال لیں اور پھر جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر دیں. ایکیڈیمک ڈس آنیسٹی. اچھا ایک آخری جو ان کو لوگ سنتے ہیں اور بلاتے ہیں جو کہ اہل حدیث بھی ہیں, اثری عقیدے سلفی عقیدے پر بھی ہیں, وہ ان کو بلاتے ہیں اور سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اوکے وی ڈونٹ اگری وتھ ہز ویوز اینڈ دس از دا لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو سے از کہ اوکے وی ڈونٹ اگری وتھ ہز ویوز, ہم ان کے ویوز سے اگری نہیں کرتے, لیکن he is imam fil aqidah, he has his own expertise in aqidah, so this is actually we can tolerate him, we can respect him, اور ساتھ ساتھ یہ کہ we cannot agree with him, یعنی we can disagree with him and at the same time we can respect him and tolerate him. تو اصل میں ان لوگوں کو الاختلاف المعتبر والاختلاف غیر المعتبر یعنی tolerable differences and intolerable differences کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو لوگ آئے حج کے موقع پر, انہوں نے کہا کہ بصرہ میں جو ہے وہ قدریہ ظاہر جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث جبریل سنائی اور کہا کہ میرا سلام ان کو نہیں کہنا, اور ان کو کہنا کہ عبداللہ بری ہے تم سے, اور یہ بھی کہنا کہ اگر تم سونا چاندی اللہ کے راستے میں پہاڑ جتنا خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. تو ایک ہوتے ہیں انٹالریبل ڈفرینسز, ایک ہوتے ہیں ٹالریبل ڈفرینسز. ٹھیک ہے. کیا امام اہل السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ, معتزلہ کے خلاف ان کا کیا سٹانس تھا؟ وہ کیا ٹالریٹ کرتے تھے؟ نہیں, ٹالریٹ نہیں کرتے تھے. ہاں, ان ٹالریٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی گردن اڑا دی جائے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ بولے ہی نہ. ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ ان سے ڈس اگری کرتے ہیں تو کہاں ہے آپ کی ڈس اگریمنٹ؟ لائیں نہ ذرا منظر عام پر, پبلک پر لائیں. یعنی آپ ان کو اپنے پاس بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈس اگری کرتے ہیں, تو ڈس اگریمنٹ دکھائیں اپنی, کم از کم لوگوں کے سامنے موقف پیش کریں کہ ہم ان کو بلا رہے ہیں اور ہم ان سے ان مسائل پہ ڈس اگری کرتے ہیں, تو کم از کم ہم مانیں گے کہ آپ ڈس اگری کرتے ہیں. ورنہ آپ ان کو بلا رہے ہیں اور اپنے اندر ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ڈس اگری کرتے ہیں, وی ریسپیکٹ ہم, وی ٹالریٹ ہم. بیسیکلی یو آر ٹالریٹنگ وتھ ہز ویوز. ایک ٹالرنس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک اسی طرح دیر از نو ایبسولوٹ ٹالرنس. ڈو یو نو دس؟ ڈو یو نو دس؟ دیر از نو ایبسولوٹ ٹالرنس. کیوں؟ یاسر قاضی صاحب کی بھی جو ٹالرنس ہے نا وہ سنی اسلام تک ہے. ڈو یو نو دس؟ شیعہ تک ان کی ٹالرنس نہیں ہے. تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہاں پہ کیوں رک گئی؟ پھر جب ٹالریٹ کرنا تو ان کو بھی لو. اسی طرح وہ لوگ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کچھ اہل البدع کو ٹالریٹ کرتے ہیں اور کچھ کو کہتے ہیں نہیں وی کانٹ ٹالریٹ گامدی صاحب, وی کانٹ ٹالریٹ جو ہے انجینئر مرزا صاحب. تو یہ ٹالرنس کے کیا اصول اور قاعدے ہیں تمہارے اپنے قاعدے ہیں آن یور اون ڈیزائرز اینڈ ومز, اور از دیر سم شرعی اصول اینڈ قواعد ہیئر؟ تو اختلاف کے کیا قواعد ہوتے ہیں, کون سا اختلاف ٹالریبل ہے, کون سا اختلاف انٹالریبل ہے, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ لوگ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کوٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کبھی پڑھا نہیں ہے انہوں نے. آپ دیکھیں کس طریقے سے امام ابن تیمیہ کرٹیسائز کرتے ہیں. ہم اگر اس طریقے سے کرٹیسائز کریں نا, وہ القاب دیں جو امام ابن تیمیہ دیتے ہیں, تو لوگ کہیں گے ہم بہت سخت ہیں. ٹھیک جی, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.